بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز سے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے جب یاد آئے اسی وقت پڑھے، یعنی کسی وجہ سے نماز رہ گئی۔ اب چونکہ نماز معاف نہیں ہے، جب بھی اٹھے سوتا رہ گیا اٹھے گا، مثلا ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا، اب اس نے کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے یا نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم نے نماز کی قضا کی ہے۔ قضا کے مسائل آپ مجھ سے پوچھنا اگر ہماری مسجد کے مقتدی ہیں، ورنہ قریب کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے قضا کے مسائل پوچھیں۔ ایک سنت کے بارے میں، زمزم پیتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ عبداللہ بن عباس جب زمزم پیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ کہ اللہ میں آپ سے نفع والے علم، بہت زیادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کی دعا مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زمزم پیتے ہوئے جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول کرتے ہیں، اور یہ تین دعائیں ایسی دعائیں ہیں جو ہر بیماری کے لیے، ہر کام کے لیے انتہائی مجرب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فضیلت اور عمل، دین کا علم حاصل کرنے کا کتنا ثواب اور کتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کو زندہ رکھنے کی غرض سے علم حاصل کرنے کے دوران جس کو موت آ جائے تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف اس کے ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی فتنوں کا زمانہ آ گیا، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، عقائد لوگوں کے خراب ہو رہے تھے، دین کی اصل تعلیمات سے لوگ ہٹ رہے تھے۔ اس وقت جو بندہ دین کا علم حاصل کرے گا، یہ اتنا افضل علم ہے، قرآن حفظ کرے گا، تفسیر پڑھے گا، علم حدیث پڑھے گا، فقہ پڑھے گا، اس وقت اس علم کی اتنی افضلیت بڑھ جاتی ہے، اس دوران اگر اس کی موت آ گئی تو قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ کا فاصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جہاں بھی جس اکیلے میں ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ فرمایا گناہ ہو جانے کے بعد نیک کام کر لیا کرو، انسان بچ نہیں سکتا، فقط گناہ ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے انسان سے گناہ، توبہ استغفار کرنے کے بعد گناہ کو کفارہ یہ کہ اتنی نیکیاں کی جائیں، اس سے بڑھ کر نیکیاں کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا یہ نیکیاں کرنا تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ پھر فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں سال کی طرح اس سال کی اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، باہر اشتہار بھی لگا ہوا ہے، 22,000 روپے فی حصہ ہے۔ اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہے مجھ سے یا کسی نماز میں عثمان صاحب ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی وقف قربانی کرنا چاہتا ہے، وقف قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، ویسے میں دل میں آ گئی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں ایک جانور اللہ کی راہ میں کر دوں، ایک جانور کی استطاعت ایک حصہ اللہ کی راہ میں کر دوں، وہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ آپ کی وقف قربانی اس کا جو گوشت ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ ہم پورے احتیاط کے ساتھ مستحقین تک پہنچائیں گے۔ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہیں اپنے لیے، وقف قربانی کرنا چاہیں، دونوں صورتیں میں آپ ہمارے ساتھ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کہ ہمارا رب کی آپ ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں، عافیت کا معاملہ فرمائیں، ہمیں محتاجیوں سے، معذوریوں سے محفوظ فرما دیں، در در جھکنے سے محفوظ فرما دیں، اپنے کریمانہ در کے علاوہ لوگوں کے سامنے جھکنے سے، لوگوں سے مانگنے سے محفوظ فرما دیں، برحمتک یا ارحم الراحمین۔